الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق الفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب المقدم الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسأل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سلمان بلند آواز سے خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنے بارگاہ میں شریف قبول فرمائے. راستے مسافروں کے لیے ہوتے ہیں، شیعہ سنی کے لیے نہیں. ہسپتال مریضوں کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے. ماشاءاللہ کیا کہنے ماشاءاللہ سبحان اللہ. کعبہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے. مجلس انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، شیعہ سنی کے لیے. اس ذکر نے آج تک کبھی بھی امن کو نقصان نہیں پہنچایا. کیا کہنے یہ اس شہنشاہ کا تذکرہ ہے جو محسن اسلام کیا کہنے نہیں مانتے. غلط تعصب کیوں ہے کہ یہاں بد امنی کی باتیں ہوتی ہیں. میں اس جوان مرد خطے میں مجلس پڑھتے ہوئے عظیم بھٹی کے فضائل پڑھی تو مجمع خوش ہوا کیونکہ وہ ہمارا ہیرو تھا. لیکن اگر میں دلی میں مجلس پڑھتے ہوئے عظیم بھٹی کی شان بیان کرنا شروع کر دوں مجھے خطرہ ہوگا کیونکہ عظیم بھٹی شہید نے ان کا صدیہ ناس. اب یہ معلوم نہیں کہ مجلسوں سے مسلمانوں کو کیا اطلاع ہے. اور یہ وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے پر فرقہ بندی کوئی نہیں.
مندر میں صرف ہندو جاتا ہے، گردوارے میں صرف سکھ جاتا ہے، چرچ میں عیسائی جاتا ہے، مسجد میں مسلمان جاتا ہے۔ ادھر آنے کی پہلی اور آخری شرط ہے انسانیت۔ اور ایک گارنٹی دے کر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر آ گئے وہ شاہ صاحب کا مہمان نہیں، وہ محترم ناظم منبر کا مہمان نہیں، وہ ناصر عباس کا بھی مہمان نہیں، وہ براہ راست مہمان ہے حسین ابن علی۔ جہاں ہندو بھی آ جائے تو اس کی دل آزادی نہیں۔ اولیاء اللہ کی محفل میں سب بیٹھتے تھے، فرقوں میں مولویوں نے بانٹ دیا۔ محبت، اسلام سلامتی کا دوسرا نام، ایمان امن کا دوسرا نام۔ اور اگر وہ اسلام جو آقا دو جہان، جو سید عرب والعجم، تیری سیرت پہ دارین قربان، پتھر کھائے تو ہے مار نہیں، رضا چلی پتھر کھائے ہیں مارے نہیں، کوڑا پھینکنے والی کا ہاتھ پوچھنے چلا، وہ قریب پیغمبر جس نے کبھی درہ بھی نہ اٹھایا، جس نے کبھی تلوار بھی نہ اٹھائی، یہ اس کے شہزادے کا تذکرہ ہے۔ ہر مذہب اور ہر ملت کو دعوت عام ہے کہ وہ آئے، سنے اور پھر سوچے کہ یہ فساد ہے یہ دعوت قرآن۔ شاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم۔ کائنات کو بہت تیری عزت اور عظمت پر، اس کے القاب بہت ہیں، اس کے ٹائٹل بہت ہیں، لیکن الرحمن اور الرحیم ہر نمازی کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی 2 مرتبہ، پھر سورہ الحمد میں بھی الرحمن الرحیم۔ رحمان جس کی رحمت عام ہو، اپنے کے لیے بھی پرائے کے لیے، اس کے دسترخوان پر موسیٰ بھی پلتا ہے، فرعون بھی پلتا ہے۔ نمرود بھی وہیں سے کھائے، ابراہیم بھی وہیں سے کھائے۔ ایسا عطا کرنے والا، ایسا عطا کرنے والا، علی فرماتے ہیں سری اور رضا، جلدی راضی ہو جانے والا۔ اگر عالم علی فرماتے ہیں سری اور رضا، جلدی راضی ہو جانے والا۔ انصاف کیجیے، جلدی وہ راضی ہوتا ہے جو کمزور، جلدی وہ راضی ہوتا ہے جس کی غلطی، جلدی وہ راضی ہوتا ہے جس کا گزارا نہ ہو، قدیر ہو کر، سبحان ہو کر، بندہ کہتے معاف کر دے، اور وہ پلٹ کے کہتا ہے میں تو اسی وقت سے تیرا انتظار کر رہا تھا جب سے تو نے گناہ کیا۔ جو ماں سے زیادہ پیار کرے، جو ماں سے زیادہ پیار کرے، عیسائیت میں اللہ کے لیے ہے آسمانی باپ، اسلام میں ہے رب العالمین،
موسیٰ نے ایک دن کہا بڑا کرتا فرعون 2 دن اس کی روٹی بند کر اسے پتا چلے کہ رب تو ہے یا یہ ہے. یہ موسیٰ جلال تھا. اور اب اللہ کا جواب سنے فرمایا موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے میں رب ہونا کیسے ہوں. وہ بندہ ہونا بھول گیا میں اللہ ہونا کیسے ہوں. حضرت شجرۃ الانبیاء ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اکیلے کھانا نہیں کھایا. کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا مہمان کے ساتھ. اور یہ حدیث ہے حضرت امام ابو محمد حسن ابن علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو نسلوں تم سردار تمہارا بچہ سردار اس کا بچہ سردار. دنیا کے ڈاکٹروں کے نسخے ضروری نہیں ہے کہ اثر بھی کریں. نسخے صرف عمل کرنے کے لیے پھر تجربہ کر کے دیکھیں. اگر فرماتے ہیں نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو دسترخوان قائم کرو. کھلانے والے بنو کھانے والے نہ بنو. علی فرماتے شریف کھلا کے خوش ہوتا ہے اور کمینہ کھا کے. سامعین گرامی ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان ہے. بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لے آ میرا مہمان بنا. آ گیا کھانا رکھا فرمایا بسم اللہ پڑھا. اس نے کہا نہیں میں اللہ کو مانتا ہی نہیں تو بسم اللہ کیوں پڑھوں. ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا لیا. چل بھاگ میرے اللہ کا نام نہیں لیتا. مہمان چلا گیا رحمان ناراض ہو گیا. ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی معمول 70 سال. فرمایا 70 سال سے بغیر بسم اللہ کے میں اسے رزق دے رہا ہوں. دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یا من اسمہ دوا. علی فرماتے ہیں جس کا نام دوا ہے. اسمہ دوا وذکرہ شفا. اس کا ذکر کرنا صحت ہے. وطاعتہ غنا. اس کی اطاعت کرنے سے انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا وہ ایک سجدہ جسے وہ درا سمجھتا ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اس کے سامنے جھک جا تجھے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. اپنے رب کو پہچان تجھے خلق کرنے والا کون ہے. تجھے کس سے طلب کرنا ہے. کون کریم ہے کہ جس نے تجھ پہ ان آیات کی بارش کر. اس نے روزی کا وعدہ کیا. لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب ہم پیسے مانگنا شروع کریں. وہ وعدہ تو پورا کر رہا ہے نا روزی مانگو. اب بندہ کہتا ہے پیسے دے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ پیسے دے تو حکمت ہے نہ دے تو حکمت ہے. ہر رات میں وہ اپنے بندوں کو آزماتا
اور ہماری ذرا سی دعا قبول نہ ہو ہم اسی کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. کئی بندے کہیں گے ہم نے تو کبھی نہیں کی, یہ بھی شکایت ہے. پتہ نہیں اللہ میری دعا کیوں نہیں سنتا. علی فرماتے ہیں کس کی شکایت کس کی آگے کر رہا ہے. اگر کوئی مجھے آگے کہ ناصر بال کو تو نہیں میری اللہ کو نہیں دعا سکتا, میں کیا کروں. قدیر کی شکایت مجبور کے سامنے. وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن کہتے ہیں جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو. اللہ اس کے لیے کافی ہو, کیونکہ اس پر بھروسہ ٹھکانا ایمان سے. ابو الحسن اصفہانی ہمارے بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے, آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی. یہ وہ عالم دین ہے کہ جس کی نماز جنازہ اسلامی میں ہوئی کہ نماز جنازہ ہو رہی تھی نجف, اور نماز جنازہ کی آخری سانس کھڑی تھی کربلا. اور ان کے بیٹے نے ان کے جنازے پر آ کر شور مچا دیا, میرے باپ کا جنازہ نہیں ہو سکتا. میرا باپ 7,000 عراقی دینار کا مقروض بنا. اس دور کے 7,000 نہیں ہو سکتا, سونے کے سکے 7,000 مقروض بنا. اچانک سفر کو چیر کے کوئی جناب پوچھ گیا, اس نے 7,000 دینار دیے, کہا پڑھاؤ دو. بعد میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی کہ مولوی صاحب پیسوں کو کر دے گا. اتنا قرضہ ایک آیت اللہ پر, اتنا قرضہ, یہ پیسے کا کیا کرتے ہیں. پھر پتہ چلا کہ علی کے زمانوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زیارت کرنے کے لیے آئے. علماء کی ہمیشہ دو قسمیں رہی ہیں, علماء حق اور علماء سوء. وہ علماء جو حق والے ہیں, وہ علماء جو حکومتوں کے پیچھے کاسا لے کے پھرتے ہیں, بادشاہوں کے پیچھے. سامعین کرام نے کل طالب علم آیا اور نجف اشرف کے طلباء جو ہمارے ایسی ایسی غربت کی مثالیں ان کی ہیں کہ ابھی آپ سنیں تو رونقیں کھڑے ہیں. غربت اور علم. عرب خربوزہ کھا کے چھلکا پھینک کے جاتے ہیں, جان بچانے کے لیے طالب علم آتا ہے, چھلکے کو اٹھا کے دھو کے کھا جاتا ہے. ایسی ایسی غربت. اس زمانے میں ایک طالب علم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا. 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مذہب کی قید نہیں, استثناء نہیں, معافی نہیں. پہلی چیز والدین مشرک بھی ہوں تو خدمت کر. یعنی اگر کوئی والدین خدا نخواستہ مشرک بھی ہو تو شریعت کہتی ہے کہ عزت کر, خدمت کر. مخلوق کی اطاعت اس وقت حرام ہو جاتی ہے جب اللہ کی اطاعت سے ٹکرا جائے. میں مثال دے دوں. اللہ کے نماز پڑھ, بات کرنا پڑھ, 2 اطاعت میں ٹکرا دے. بات کو چھوڑ, نماز پڑھ. اللہ کہتا ہے علی ولی اللہ پڑھ, مولوی کہتے ہیں نہ پڑھ. اب یہ گفتگو ان سے نہیں ہے کہ توضیح مسائل کو قرآن سے بھی افضل سمجھتے ہیں. علی کی ملاد کسی توضیح میں اگر نہ بھی ہو تو قرآن میں تو ہے. تو مخلوق کی اطاعت خالق سے ٹکرا گئی. اب سامعین کرام یہ قابل وہ رحمان وہ مالک 3 چیزوں میں مذہب کی آڑ کو قبول نہیں کرتا. پہلے والدین مشرک
یہودی ہو چاہے عیسائی. واہ جی واہ کیا بات. تیسری چیز قرض. یہودی کا بھی دینا ہے تو واپس کر. قرض وہ واحد چیز ہے جو شہید کو بھی معاف کرے. اگر کسی سے مال لیا ہے تو اسے واپس کر. قرضہ دینا ہے یہودی کا. طالب علم بڑا پریشان ہے. آیت اللہ علیہ اصفہانی کے پاس آیا, کہہ لگا قبلہ میں بڑا پریشان ہوں, میں نے ایک یہودی کا قرضہ رکھا. انہوں نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تیری مدد کرے. اللہ تیری مدد کرے گا. جی جی. وہ لڑکا پھر پریشان ہوا. اس نے دوسری دفعہ کہا اللہ تیری مدد کرے گا. تیسری دفعہ اس نے کہا قبلہ میں بڑا پریشان ہوں. آج اللہ نے کہا میں اللہ سے دعا کروں مولا علی کے روضے پہ جا کے خدا تیری مدد کرے گا. وہ پھر پریشان ہوا. بڑی توجہ سے سنیے. اس نے چوتھی دفعہ کہا ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمۃ نے فرمایا کہ تو دوسرے اس یہودی کے پاس جا, وہ طالب علموں کو قرضے دیتا, اس سے قرضہ لے کے اب وہ خوش ہو گیا. طالب علم خوش ہو کے اٹھا. ابو الحسن اصفہانی نے فرمایا میرے پاس آئندہ نہ آنا اے کافر. طالب علم نے کہا قبلہ میں حوضہ انڈیا کا طالب علم ہوں, میں کافر کیسے؟ فرمایا 3 دفعہ میں نے تجھے خدا کا کہا تو وہ تمہیں نہ ہو. یعنی 3 مرتبہ میں نے کہا کہ اللہ تیری مدد کرے گا تو ان پر کوئی اثر نہ ہو. میں نے یہودی کا نام لیا تو اس میں اثر ہو گیا. یعنی توکل تو اللہ, اللہ پر بھروسہ کیا, اسے ماننے پر خالق, ماننے کا درس آل محمد نے کیا کیا, کیا تعارف کروایا آل محمد نے. اس حیو قیوم مجھے پاک قبر اطہر کی قسم, روضہ شبیر کی قسم, علی ولی اللہ راستہ, لا الہ الا اللہ منزل. جنہوں نے راستہ ہی چھوڑ دیا وہ منزل پہ کیسے پہنچے؟ ادھر آنے کے لیے سپیڈے مار کے سرائے عالمگیر کراس کر دیا. تو جب میرا روٹ ہی ٹھیک نہیں تو جتنی مرضی سپیڈ ہو ادھر پہنچوں گا کیسے؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے صحیح راستے پر اور سمجھ کے توحید آل محمد کیا, آل محمد نے اس کی توحید کیا بیان, جسے علی جھوک کے آزاد رہے. امیر المومنین سجدے میں سر رکھ کر, لیکن ساری طاقتیں ادھر ہیں, دیکھنے کی طاقت ادھر ہے سر میں, سننے کی طاقت سر میں, بولنے کی طاقت سر میں, اور کہتے ہیں ان ساری طاقتوں کو جھکا میرے سامنے. کہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ, میری بات کا ہمیں طاقتوں کو رکھ. سوچوں گا وہ جو تو چاہے, دیکھوں گا وہ جو تو چاہے, سنوں گا وہ جو تو چاہے, بولوں گا وہ جو تو چاہے. ہر کر جاتے خیانت وہ سنتے ہیں جو وہ نہیں چاہتا, اس لیے ہمارے کان ہمارے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جو وہ نہیں چاہتا, اس لیے ہماری آنکھیں ہماری ہیں. ایک ایسا گزرا جس نے وہ کیا جو وہ چاہتا تھا, اس لیے آنکھیں عین اللہ ہے, کان عزم اللہ, زبان نشان. یہ جتنی توحید بچائی ہے حکم پیغمبر سے خوشی ہے. توحید بچی ہے. ایک بادشاہ علی, آپ اگر ساری تاریخ پڑھیں جن بندوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانا, اس کی ایک ریزن آپ کو ملے گی, ایک وجہ ملے گی, اللہ کو کیوں چھوڑا. اس کی بنیاد ہے خوف. اللہ کو جب بھی کسی نے چھوڑ کر کسی جھوٹے وسیلے کو پکڑا, اس کی بنیاد خوف. مثلا سانپ ڈس کے چلا گیا,
ڈر گئے کہ یہ کیا؟ ایک لمبا سا کیڑا آیا اور ڈسا اور اس نے نکل گیا اور بندہ مر گیا. پھر انہوں نے اپنی پنچایت میں خود ہی فیصلہ کیا موت دیتا ہے تو زندگی بھی یہی دیتا ہے. اس کی پوجا کرو خوشامد کرو تاکہ کچھ نہیں. کوئی ناک کو دیوتا بنا کر بیٹھ. کروڑوں لوگ ہیں جو ناک کو دیوتا سمجھتے اور اس کی پوجا کرتے ہیں. پتا کرنے کچھ نہ کرے دریا میں چلا ڈالے بستیاں خراب کھیت خراب مویشی بہ گئے. اگلے سال پھر آ گئے. انہوں نے کہا یہ تو ناراض ہو کر اس کو راضی کرو. انہوں نے گنگا کو اماں بنا دیا. پوری ذمہ داری سے وہ اسے کہتے ہیں گنگا میاں یہ ہماری ماں. میں لکھنؤ جا رہا تھا عشرہ پڑھنے کانپور سے گزرا. جس کو بھی میں دیکھوں وہ بھاگ بھاگ کے بوتلیں بھرا اور میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہماری اماں ہے میاں ہے. تو ماں سے پانی لے کے اشنان کریں گے تو گناہ جو ہے وہ دھل جائے. میں نے کہا اس میں تو فلاں نہیں آتا ہوگا. مجھے پھول دے. کیوں جی؟ میں نے کہا یہ اماں ہے اور میں اس کے بچے ہو. ہمارے ملتان میں تو جناب دبائیاں بتا دیتے باہر نکلتے تو ہمیں ختم کر دیتے. یہ اماں ہے آپ اس کے بچے. ماں تو بچوں کو نہیں مارتی. اس بندے نے اتنا سوچا جب تک کناروں میں بہتی رہے امن رہتا ہے. حق سے باہر نکل آئے نہیں بتا. کچھ بندے رہتے تھے جناب پہاڑ کے دامن ان کے اوپر کنکر گرتے لینڈ سلائڈ ان کو ناراض بناؤ. انہوں نے کنکر کو شنکر بنا. پتھر کی دیوتیاں کھڑی تو ہی ہے جو کوئی. کتنی بات ماری ہوئی ہوگی اس بندے پر کی جو پتھر کو خالق سمجھ کے مانتا ہوتا. کتنی بڑی جہالت ہے. پتھر کو تلاش کر اسے رب سمجھ رہا. پھر سورج کو گہر لگا بندے اکٹھے ہو گئے. راز بناؤ اور پوجا شروع. سورج کو خدا مانا. پھر ستارہ گرا. سمجھدار پڑھنے تھا اس نے کہا آج ادھر گرا ہے کبھی نے ساتھی بھی باری آنی ہے بنا کے رکھو. اور ستارے کو خدا بنا. پھر وہ آئے فرعون نمرود شداد بندے ہو کے انہوں نے ظلم کر کے اپنے آپ کو رب کہا. اب یہ ساری تقریر ایک لائن میں سن. اللہ کو چھوڑا کہا پتھر خدا. اللہ کو چھوڑ کے کہنے لگے سانپ خدا. اللہ کو چھوڑ کے کہنے لگے سورج خدا. اللہ کو چھوڑ کے کہنے لگے ستارہ خدا. اللہ کو چھوڑ کے کہنے لگے انسان خدا. میں صبح تک پڑھتا رہوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. اللہ کو چھوڑ کے کہتے تھے سانپ خدا. اللہ کو چھوڑ کے کہتے تھے پتھر خدا. اللہ کو چھوڑ کے کہتے تھے سورج خدا. اللہ کو چھوڑ کے کہتے تھے ستارہ خدا. اللہ کو چھوڑ کے کہتے تھے انسان خدا. کیا کہنے ابو طالب کے گھر پر بیٹے کلہ اشکر کو چیر کے رکھا.
اتنا بڑا محافظ توحید ہے، کوئی جو کیا توحید بچانے کے لیے، کعبے میں آیا تھا کہ توحید بچے۔ اب یہ راز میں نہیں بتاتا، نہ مجھے پتا، چار دیواری ہے نا، علی کی ماں آئی، دیوار کھلی، علی کی والدہ گرامی اندر چلی گئی، دیوار پھر بند ہو گئی۔ اب اندر راوی کے باپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، اللہ کو کیا پتا کہ آئے تھے کہ پیدا ہوئے تھے؟ یہ تو یا ماں کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے کہ ماں پہلے پہنچی تھی کہ بچہ پہلے آیا۔ حسین نے روکے نیزہ میں کیا پڑھا؟ مولا تعالی صدیق، جتنے بندے بولے ہو بی بات کو میں آج بتا۔ حسین نے کیا پڑھا بچے؟ قرآن، یہ ذاتی زبان، اسی کو میں معرفت میں بدلوں تو وہ روکے نیزہ پہ ویسے بول رہا تھا جیسے وہ بولتا ہے، نہیں تو چپ کر کے قرآن کلام الہی نہیں، کلام الہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام تو حسین وہی بول رہا تھا۔ آواز نکلتی ہے جناب پھیپھڑوں سے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی حکیم ہو، یا بیٹھو جاؤ دنیا سے پوچھو، آواز پیدا ہوتی ہے پھیپھڑوں سے، جب تک پھیپھڑوں میں ہوا نہ بھرے لفظ آگے آتے ہی۔ جس چیز سے آواز بنتی ہے وہ کربلا میں غازی تمہیں سلامت ہو، اور حسین بول رہے تھے، اب نہیں سمجھنا آئی کہ یہ اور ہے ہم اور۔ 110 مقامات پر قرآن پڑھا، جتنے علی کے عدد ہیں وہ لوگ نیزہ میں قرآن پڑھتا ہے، سارے ظاہر ہے کہ جو ابو جہل جیسا ہوگا وہ جادو سمجھے گا، جو سلمان جیسا ہوگا وہ ان کی عظمت کو مان کرے گا۔ بولنے کے لیے سننا ضروری ہے، جب تک کوئی سنے نہیں بولتا نہیں، اس لیے کئی لوگ گنگے نہیں ہوتے، اصل میں بہرے ہوتے، سنا نہیں تو بولے کیسے؟ اور بچے نے جو بولی سنی وہی بولنے لگ گئے۔ انگریزوں کے گھر پیدا ہوا، چھوٹا سا ہے اور انگریزی بول رہے، میرے جیسے بندے ایسے ہی حیران ہوتے رہتے، ایک ہی جگہ انگریزی کی پہلے ہی انگریزوں کے گھر، عربیوں کے گھر میں ہوگا تو عربی بولے، جو سنے گا وہ بولے گا، جو بولنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ علی دنیا میں آئے، پیغمبر نے اٹھایا، پہلا فکر کا السلام علیکم یا رسول اللہ،
वाह क्या बात है क्या बात है یہ وہ خاندان ہے جو بشریت کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ مبلغان توحید، یہ محافظان توحید، ان کا سبق توحید، ان کا بیان توحید، ان کا پیغام توحید. لیکن توحید خالص، توحید بھی دو قسم کی، ایک ہے توحید ابلیس. یہ سورہ حشر پڑھ کے آئیے گا. سورہ حشر کے لیے فرمان ہے کہ 40 دن اگر کوئی لگاتار پڑھ لے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے سیدوں کے سامنے جرات نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ ہی کے بڑوں کی باتیں ہیں سیدوں کا، آپ ان سے بہتر جانتے ہیں. 40 دن اگر کوئی کنٹینیو بغیر وقفے کے سورہ حشر پڑھے، امام فرماتے ہیں مستجیب الدعوات بن جائے گا. جو منہ سے نکالے گا اللہ قبول کرے. اور میں نے کہا کہ شیطان پہلے انسان سے کہتے ہیں کفر کر، جب وہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں انی بری ہوں، میرا کوئی واسطہ نہیں، میں تو عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں. اور قرآن میں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ شیطان اللہ میاں کو نہیں مانتا. رب 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 پروردگار نکل جا، رب رب اللہ کا منکر نہیں ہوا یہ کام بات. دوسرا عقیدہ قیامت کو بھی مانتا ہے، نہ مانتا تو کون کہتا مجھے قیامت کو مانتی. توحید کو بھی مانتا ہے، قیامت اس کے نبیوں کو بھی مانتا ہے. سب کو پھٹکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. وہ نبی توحید، نبوت، قیامت، یہ اصول دین ہے شیطان. اللہ کو مان لیکن اس طرح جیسے مصطفیٰ نے فرمایا، اس طرح سے نہ مان جیسے شیطان مانتا. اللہ کو قادر مانتا تھا، اسی لیے تو کہہ رہا تھا مجھے زندگی دے دے، قیامت تک زندگی دے دے. اگر نہ مانتا تو کیوں کہتا کہ تو دے دے، جانتا تھا کہ یہی دے سکتا. اس کی توحید جو ہے وہ 6 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے. ستون 6، وہ گر جائے تو اس کا سارا عقیدہ دھڑام سکے. وہ کل آپ کروں گا کہ اس کے 6 عقیدے کا، اور آپ قرآن سے کروں گا. ماشاءاللہ. کیونکہ اگر قرآن سے ہٹ کے بات کرو تو اختلاف. جب اللہ نے کیسی سچی کتاب دی ہے، یہ غلط پروپیگنڈا. شیعوں کے تو 40 سپارے، اگر ہمارے 40 سپارے ہیں تو اللہ ہم پہ لعنت کرے، اور اگر 40 نہیں ہے تو جس نے الزام لگایا ہے اللہ اس پر لعنت کرے. سپارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے نہیں. قرآن کا پہلا حرف ہے بے، بسم اللہ. بے بڑی نظر آخری ہے سین، بناس. بے سے شروع ہوا سین پہ ختم ہو. بے اور سین بس. کیا بات ہے. بے اور سین کے بڑھ گئے. پہلی محرم میں تو تھک گئے. بے اور سین یہ قرآن. بے سے شروع ہوتا ہے سین پہ ختم ہوتا ہے. بے سے شروع ہوتا ہے سین پہ ختم ہوتا ہے. صحیح بخاری شریف میں یہ ذکر لکھے ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ پہلے قرآن میں نہیں تھے. صحابی رسول فرمایا پہلے قرآن میں نہیں تھے. پھر فرماتے حسن اور حسین مسجد میں کھیل رہے تھے، جبرائیل نازل ہوا. کہہ لیا اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک حسن کے گلے میں ڈال دے، ایک حسین کے گلے میں، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے.
دروازے پر بزرگ ذاکرین کے فکرے سے آغاز کرتا ہوں کہ ہمارے رونے کے دن آپ دنوں میں اور ان دنوں میں بڑا فرق ہے۔ بے شک عزاداری پورا سال ہوتی ہے، لیکن جس طرح روزے میں پورا سال رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے برابر کوئی روزہ نہیں ہو سکتا۔ عزاداری پورا سال کیوں نہ ہو، دن رات کیوں نہ ہو، یہ جو 2 مہینے اور 8 دن ہیں، اور ان میں جو یکم محرم سے 10 محرم ہے، مجھے غازی کے علم کی قسم، اولاد بھی مر جائے تو ہم فرصت نہیں۔ ہم ان دنوں میں اتنے محتاج ہیں، ہمارا پورا گھر کیوں نہ ختم ہو جائے، ہمیں صرف رسول دکھا۔ دنیا مسکراہٹوں پہ خرچ کرتی ہے، دنیا خوشیوں کے موقع تلاش کرتی ہے۔ یہ مٹی پہ بیٹھنے والی وہ قوم ہے جو ماں بہن بیٹیاں ساتھ لے کر گلیوں میں پوچھتے پھرتے ہوتے ہیں حسین کی مجلس کا مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ جو اتنا رو رہے ہیں محرم کا چاند نظر۔ اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے، کوئی جتنا امیر کیوں نہ ہو، ان 10 راتوں میں مٹی پہ سو، 4 پائی ہے تو الٹ کے سو، کیونکہ عرش کے بستے کا گھر اجڑ۔ تم گھروں میں سو گے، علی کی بیٹی ہے جنگلوں میں، تیری میری بہنوں نے یہ 4 گھروں میں دیکھا ہے، سغرا میں قبر محمد سے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا غریب کی عزاداری کو، تیری آنکھیں بات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا حسین کیا ہے، اس ماتم کی عظمت کیا ہے، اس عزاداری کی عظمت کیا ہے۔ دارین قربان شبیر کی عزاداری، اولاد قربان حسین کی عزاداری، ماں باپ قربان حسین کی عزاداری۔ ایک ہندوستان کے شاعر کا شعر ہے، ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش ادا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگا۔ جتنا ہو سکے لوگ ان دنوں میں ذاکر کی محتاجی نہیں، رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ محرم، یہ لفظ کافی ہے کہ محرم، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہا۔ پانی کم سے کم بھی کہتا مار کے نہ ہنس، آپ دنوں میں ان دنوں میں فرق ہو، گوشت سے ہو سکے تو پرہیز کر، سادہ غذائیں استعمال کر۔ ماں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں عزاداران حسین تمہارے گھر سے جب نکلے ان کی تیاری میں ان کی مدد کر کے زہرا، یہ تعین نہ کرو کہ کون پڑھے گا کیا پڑھے گا، پتہ نہیں کس مجلس میں فاطمہ آئی ہوئی ہو، کس مجلس میں زین العابدین میرا مقتدر ہو، غریب کی عزاداریوں کو نکل اس کو رو، جس کو رونے سے خدا خاموش ہو جاتا۔ ایک لفظ کا میں ذمہ دار، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی کیوں پریشان رہے، میں دلیل کل میں چھوڑ دوں۔ مَنْ وَالَّذِي يَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن، اللہ کو کمزور
حسنہ کیا ہے؟ کہا میرے جان غریب کی عزاداری۔ امام رضا علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے، اچانک چاند نمودار ہوا، نالائیں اتار دی، ننگے پاؤں پر دور کا لال چلنے لگا، دکانداروں نے دکانیں چھوڑی، قدموں پہ گر گئی ہیں فرزند رسول نالے کب کب آتے ہو تو سبحان بولتے تو محرم رجا، اس کا مولا محرم کو اتنی ہدیت کیوں دیتے ہیں؟ فرمان کرتے ہیں کہیں تو غدیر کی طرح محرم کو نہ جس طرح سے تو غدیر کو بھول گئے کہیں محرم کو نہ اپنے بچوں کو عزاداری کر کے دکھاؤ، اگلے سال تو نہ بھی ہو تو تیرے بچوں کو پتہ چلے کہ حسین کا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ چلے کہ غریب کی عزاداری ہو۔ یہ تماشا نہیں، یہ غریب کی داستان ہے، یہ ایک مظلوم کی داستان ہے۔ وہ حکومتیں مٹ گئی جو حسین سے ٹکرائی، وہ تخت ڈوب گئے جو حسین سے ٹکرائے، وہ تاج اچھل گئے جو حسین سے ٹکرائے، وہ مٹ گئے جو حسین کو مٹانا چاہتا ہے۔ قدم قدم پہ یہ ذکر ہوتا رہے، ہم مر جائیں گے ہمارے بچے الگ ہو جائیں، وہ مر جائیں گے ہماری بچے ہو جائیں، ہماری بیٹیاں ہو جائیں، ہمارا وعدہ ہے قریب زہرا سے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں دعائے پیغمبر سے، ہم تمنائے رسول ہیں، ہم آمین زہرا۔ ماں نے پوچھا تھا سب کو کفن دیا میرے حسین کو کیوں نہیں دیا؟ اب آگئی فاطمہ نے خود رو مجھے رلا، کفن اس سے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جاتا ہے۔ تیرا بچہ کربلا میں ذبح ہوگا، کوئی غسل دینے والا نہ ہو، میرا حسین مارا جائے۔ علی زہرا کے ہاتھ پکڑو، امیر المومنین نے تھاما سیدہ، تڑپ کے پوچھتی ہے آپ میرے بچے کو نہیں بچائیں؟ رو کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میں نہیں ہوں گا اس کو، تڑپ کے کہتی ہے اس کا بابا شیر خدا ہے، وہ میرے بچے کو بچائے، اب آدھے بابا بھی نہیں ہوں، اس کا بھائی حسن، پیغمبر فرماتے حسن بھی نہیں ہوں، بابا نہ گھبرائے میں میدان پہ چلی جاؤں، میں اپنے بچے کو چھپا لوں گی، میں بچہ ذبح نہیں، فاطمہ اس وقت تم بھی نہیں ہو۔ ایک مرتبہ زہرا نے طرف کے کہا نہ آپ ہوگے نہ علی ہوگا نہ حسن نہ میں، میرے بچے کو روئے گا کون؟ اس وقت پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئے، جس کے جوان حسین کے جوانوں، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں کو روئے۔ پیغمبر نے دعا کی، فاطمہ زہرا نے آمین کو، کتابوں میں ہے کہ بچہ اٹھ کھڑا ہو، میں طالب علم ہوں لیکن میں ایک ایک لفظ اور حرف ذمہ داری سے بچہ اٹھا اور نانے کے پاس گئے، نانا جو مجھے روئے گا آپ اس سے کیا دیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا حسین میں اس کی شفاعت کروں، نانا شکریہ، بچہ بابا کے پاس آئے، بابا جو مجھے روئے گا اسے آپ کیا دیں گے؟ فرمایا تیرا باپ قیامت کی گرمی میں کوثر کے جام لیے ہوئے، کہاں میرے بچے کے رونے والوں میں تمہیں کوثر؟ بچہ باز اٹھا اور بھائی کے پاس آ گیا، حسن جو مجھ پہ روئے گا نانا شفاعت کریں گے، بابا کوثر پلائیں، آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ حسن نے کہا بڑی گرمی ہوگی قیامت میں، تیرے لیے بھائی دیوال حمد کا سایہ لے کے آیا، کہے گا آپ میرے بھائی کے رونے والوں کے سایہ، اب حسین اٹھا اور ماں زہرا کی جھولی میں آ گئے، ماں سے کہے گا اماں جو مجھے روئے گا نانا شفاعت کرے گا، بابا کوثر پلائیں گے، بھیا حسن سایہ
اللہ نے اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے، تو دنیا میں کبھی ہائے نہ کرے تو غریب کے گھر میں ہائے کرے۔ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، چاند رات میں ایک مومنہ کا جوان بیٹا مر گیا۔ لوگ آ کے کہتے تھے ارمان ہے، کہتی تھی حسین۔ افسوس ہے، کہتی تھی حسین کا، میرے بیٹے کو نہ رو، محرم کا چاند رونا ہے تو فاطمہ کے چاند کو رو، دفن کرو میں نے مجلسوں میں جانا ہے۔ چاند نکلا کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں، مسلسل عزاداری میں 2 مہینے آج دن ہائے حسین ہائے حسین۔ آخر بیٹے کی یاد آئی، ربیع الاول کے مہینے میں قبرستان نکلی، کیا دیکھتی ہے اس کے بچے کے کامن میں کوئی کالے مرغے والی بی بی کو قریب آنے کہتی ہے بی بی تو بھول گئی ہے۔ جواب آیا میں بھولنے والی نہیں، اب آ گئی ہے میرے بیٹے کی قبر ہے۔ جواب آیا میں نے کب کہا میرا بیٹا ہے؟ بیٹا تیرا ہے، 2.25 مہینے پہلے مرا تھا، تو اب کیوں آئی؟ ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی ہے شاید تمہیں معلوم نہیں، محرم کا چاند طلوع ہو گیا تھا، میں فاطمہ کے بیٹے کو رونے گئی تھی، ضعیفہ نے نقاب الٹی کا مجھے پہچان، میں حسین کی ماں ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم میرے بچے کو روتی رہی ہے، آج میں تیرے بچے کو رونے کے لیے سيعلم الذين ظلموا أيام الكلب ينكلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر قضاء السوء ومن شر كل ذي شر ومن شر جن والعين ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصياتها إن ربي على صراط مستقيم۔ خدایا اپنی عزت و جلال کا واسطہ مجلس عذاب منظور و مقبول باریان مجلس میں رحمت فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ سنی شیعہ مسلمان جو اپنے رسول کے بیٹے کے ذکر میں شریک ہیں یا گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان کے گھر آباد رہیں، وہ بستیاں آباد رہیں جہاں غریب کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ خدایا بہن محمد و اہل بیت محمد، باریان مجلس، ذاکرین مجلس، سامعین مجلس، منتظمین مجلس، چاہے وہ ہمارے یہاں کے نوجوان ہوں، چاہے پنجاب پولیس کے نوجوان جنہوں نے قریب زہرا فرزند رسول کی مجلس ادا میں ڈیوٹیاں دی ہیں، خدایا ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق حاصل عطا، کسی کو خالی واپس نہ بھیج، سب کی جھولیاں حسن حسین کے صدقے سے لبریز کر۔ حضرت حجت خدا کی حکومت ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کر، حضرت کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت کرا، ہمارے اعمال ہمارا رزق اس قابل بنا کہ ہمارا گھر امام زمانہ کے قدم مبارک کے قابل۔ ہم یتیموں کی طرح زندہ وارث پردہ غیب ہے، ہماری آنکھوں کو اجازت زیارت امام زمان نصیب کر اور ہمیں امام کی حکومت دیکھنا نصیب فرما۔ سارے آمین کہنا، 72 کا واسطہ ہمیں 313 میں شمار فرما، اس قابل نہ ہو تو 313 کی خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پریشانیاں دور کر، حاجتیں پوری کر، بالخصوص پوری دنیا میں اور بالخصوص وطن عزیز اسلامی جمہوریت پاکستان میں جہاں عزاداری امام حسین کی صاف پیچھی ہے، اپنے حفظ و امان میں دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، ظالموں کا کلا کما